بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی یہ مبارک محفل مراد رسول خلیفۃ الرسول سسر رسول فاتح بیت المقدس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے سجائی گئی، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اور پیر طریقت تاجدار اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری علیہ رحمہ کے سالانہ عرس کے حوالے سے سجائی گئی۔ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر جو ہے وہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی آپ بہت بہادر تھے، اور اسلام لانے سے قبل بھی آپ کا بڑا رعب و دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے فن کے ماہر بھی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سوار بھی بہت بہترین جو ہے وہ پہچانے جاتے تھے۔ اتنے زبردست گھڑ سوار تھے کہ اگر گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا ہو، گھوڑا جو ہے وہ تیزی سے بھاگ رہا ہو تو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا، حالانکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے ہاتھ میں کمال تھا کہ سرکش سے سرکش گھوڑا جب آپ کے ہاتھ میں آتا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی اپنے گلے میں تلوار، ننگی تلوار وہ لٹکا کر گھومتے تھے۔ بہت زبردست نیزہ بازی اور تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے مالک و مولا، عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرما اور ان کے ذریعے اسلام کی شوکت کو بڑھا دے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی دعا، حبیب کبریا کی دعا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کی نسبت سے مراد رسول بھی آپ کو کہا جاتا۔ مراد رسول اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے آپ کو اللہ سے مانگا۔ اب کیا ہوتا ہے دعا کا اثر دیکھیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برے ارادے سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لے، آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی گھر کی طرف پلٹتے۔ ایک قاری بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ننگی تلوار لیے داخل ہوئے تو وہ قاری جو تھے صحابی رسول وہ چھپ گئے۔ بہن اور بہنوئی سامنے نظر آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ خون جسم سے جاری ہو گیا۔ بہن اور بہنوئی کہنے لگے، عمر تم کتنا بھی ہمیں مارو، ہم اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے مضبوط اور توانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آخر تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو اس وقت سورہ طٰہٰ کی یہ آیت یہ سنائی آپ کی بہن نے
اور وہ آیت یہ تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ للذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی سورہ طٰہٰ کی، اتنا روئے اور ایمان جو ہے آپ کے سینے کے اندر ایسا داخل ہونے لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اچانک یہ کہنے لگے کہ اللہ اللہ، یہ تم نے کیا مجھے سنایا؟ یہ کون سا کلام تھا کہ جو میرے اندر انقلاب لا رہا ہے؟ ارے میں بھی چلتا ہوں اس نبی آخر الزماں کے پاس اور میں بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ جو قاری صحابی رسول تھے وہ باہر آئے اور آن کر کہا عمر مبارک ہو، ابھی کل ہی میرے آقا نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرما اور ان کے ذریعے اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ اے عمر ایسا لگتا ہے اللہ کے حبیب کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہارے سینے میں اسلام کو داخل کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ یہاں کوئی خطیب، کوئی وائس، کوئی عالم اچھی بات کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سامعین میں سے لوگ نعرہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ نبیوں کے سرور نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نبیوں کے سرور نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اتنے خوش، اتنے میں حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں؟ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہم بہت خوش ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ارے آپ صرف خوش نہیں ہیں، ارے یہ اس موقع ایسا ہے کہ آج عمر کے اسلام لانے کی خوشی جو ہے آسمان کے سارے فرشتے منا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے فرشتے عمر کے اسلام قبول کرنے پر اتنے خوش ہیں اور اتنے خوش ہو گئے کہ آج آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خوشی منا رہے ہیں، اصحاب خوشی منا رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے آسمان پر فرشتے خوشی منا رہے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے عزیزان گرامی کعبۃ اللہ کے اطراف میں کفار مکہ، کفار قریش کو جب یہ اطلاع ملی کہ عمر ابن خطاب نے جو ہے وہ دامن رسول اللہ کو پکڑ لیا، عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، تو کفار نے جو ہے اتنے غم زدہ ہوئے کہ اپنی تلواروں کو زمین پر پھینک کر کہا ہائے عمر نے اسلام قبول کر لیا، آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب کہ کفار حضرت عمر کو جو ہے اپنی آدھی جو ہے وہ قوت مانتے تھے، آدھی طاقت مانتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ عمر ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بڑے مرتبے اور مقام سے نوازا۔ عمر جو ہے عزیزان گرامی اس کا معنی بھی سن لیں، مرآت المناجی میں یہ بات موجود ہے کہ عمر کے معنی آباد رکھنے والا،
آباد کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نام کا اثر جو ہے وہ نام رکھنے والے پر پڑتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جس کا جو نام ہوگا اس نام کے معنی جو ہے جیسے ہوں گے وہ اس شخصیت پر اثر رکھتے ہوں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس لیے نام اچھا رکھا کرو، اس کے معنی اچھے ہوں تاکہ تمہاری شخصیت پر اچھا اثر پڑے۔ حضرت عمر کا جو نام کا معنی ہے وہ ہے آباد رکھنے والا، آباد کرنے والا۔ وہ آپ کی شخصیت پر ایسا نظر آیا کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو خدا کی قسم مسلمانوں کو ہر جگہ آباد کرنے والے بن گئے، ہر جگہ اسلام کو پھیلانے والے بن گئے، ہر جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ عزت دینے والے بن گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی نام انجیل میں کافی ہے۔ اصل نام تو عمر، انجیل جو آسمانی کتاب، جو وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اب تو رد و بدل ہو گیا، اس میں آپ کا نام کافی۔ تورات میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق پر کاربند رہنے والا، اور جنت میں آپ کا نام جو ہے سراج یعنی اہل جنت کا چراغ رکھا گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تہذیب الاسماء میں ہے آپ کو فاروق نام کا جو ہے وہ لقب ملا۔ اللہ اللہ، اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام جب قبول کیا تو تفریق ہو گئی، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام والے ہیں، یہ کفر والے ہیں، یہ بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ نبی آخر الزمان پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ نبی آخر الزمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ نے لکیر کھینچ دی کہ یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے۔ حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا عمر آج سے ہم تمہیں فاروق یعنی اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا کہہ دیتے۔ یہ لقب جو ہے وہ بارگاہ رسالت سے جو ہے وہ عزیزان گرامی آپ کو ملا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، آج جو ہم ان کی محبت میں یا جمع ہوئے، ان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے، ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے اور پتہ چلے اصحاب رسول سے محبت کرنا، ان کی یاد میں جمع ہونا، ان کا ذکر کرنا، یہ کس قدر جو ہے برکت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے مجمع الزوائد کی حدیث پاک، حدیث نمبر 14439، دوسری روایت فیض القدیر والیوم 2 پیج نمبر 278، حدیث نمبر 1708، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے جو ہے میرے عمر سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی۔ اور فرمایا سنو، جس نے عمر سے بغض رکھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی ایک اور ریاض النظرہ کی حدیث پاک والیوم 1 پیج نمبر 319 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں یقین کیجئے یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ نے حضرت عمر کی محبت کو داخل کیا ہے۔ حضرت عمر کی الفت، ان کا پیار جو ہے ہمارے سینوں میں، یہ کتنی بڑی نعمت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمر سے محبت کی اس کا دل ایمان سے روشن کر دیا گیا، اس کا دل ایمان سے روشن کر دیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ جس نے حضرت عمر سے محبت کی اس کا دل ایمان سے معمور کر دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہوگا اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کا سینہ جو ہے وہ کتنا جو ہے منور اور شادمان ہوتا ہوگا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی
پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید سیکھا کرتے. قرآن مجید کی تفسیر حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے براہ راست بیٹھ کر سیکھتے. اور اس پر سیر اعلام النبلاء والیوم 1 پیج نمبر 520 پر ایک روایت اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. حضور سے 12 سال میں جو ہے وہ سورہ بقرہ پڑھی. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں، ابھی ایک صاحب نے یہ پوسٹ چلائی ہمارے اس پروگرام کی، تو نیچے لکھا ہوگا لنگر کے بارے میں، تو سامنے سے آواز ہے کہ بھئی یہ لنگر کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سنیے، سیر اعلام النبلاء والیوم 1 پیج نمبر 20 لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں جب سورہ بقرہ پڑھی تو شکرانے میں ایک اونٹنی ذبح کر کے مسلمانوں کو اس کا کھانا کھلایا ہے. مسلمانوں کو اس کا کھانا کھلایا. یہ کون ہے؟ یہ قاطع شرک و بدعت ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کفر کو مٹانے والے، شرک کو مٹانے والے، بدعات کو مٹانے والے، کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا تو اونٹنی ذبح کی، مسلمانوں کو کھانا کھلایا. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کے بعد، قرآن مجید کے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا کر ان کی تواضع کرنا یہ فاروق اعظم کی سنت میں سے ہے. اور شعب الایمان کی حدیث پاک، حفاظ کرام جو بننا چاہیں ان کے لیے بہترین مشورہ حضرت عمر کا. شعب الایمان کے اندر یہ روایت فاروق اعظم فرمایا کرتے، اگر کسی کو حافظ بننا ہے تو قرآن کی 5 آیات یاد کیا کرو. یعنی ایک وقت میں قرآن کی 5 آیتیں یاد کیا کرو. اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں 5 آیتیں لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی آسانی سے حافظ بننا چاہے تو کلام مقدس کی 5 آیتیں ایک وقت میں جو ہے وہ یاد کرے. اور پھر فاروق اعظم فرماتے وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں جب جبریل قرآن مجید لاتے اللہ کے حکم سے تو 5 آیتیں لاتے تھے. اسی 5 کی نسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید تمہیں یاد کروا دے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین کریں اتنا بڑا آپ کا رعب اور دبدبا، اور آپ کا حلیہ پڑھیے. یہ جو مونچھیں ہیں حضرت عمر کی، یہ آگے سے پتلی ہوتی تھی. یہاں سے جو ہے آپ کی مونچھیں یہ پتلی ہوتی تھی، اور یہاں سے آپ کی مونچھیں بڑی ہوتی تھی. یہ باقاعدہ روایتوں میں موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا. یہاں سے آپ کی مونچھیں پتلی ہوتی، اور یہاں سے آپ کی مونچھیں جو ہیں وہ تھوڑی بڑی ہوا کرتی. جب آپ جلال میں آتے تو ایسے آپ ناک سے ہوا دیتے تو مونچھیں ایسے اوپر ہو جاتی. سامنے والا جو مجرم ہوتا ویسے ہی کانپتا تھا، اور جب آپ کی مبارک مونچھیں دیکھتا اور زیادہ جو ہے وہ تھر جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا. آپ کو اللہ نے کیسی عزت اور کیسی دولت ایمانی عطا کی. لیکن خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت عمر نے جب بھی فخر کیا تو حضور کی غلامی پر فخر کیا. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمر اتنا بڑا آدمی نہیں. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عمر جو کچھ بھی ہے وہ نبی آخر الزماں کی غلامی کی وجہ سے. اور اس میں عزیزان گرامی لوگ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو عبد رسول کہتے ہو، عبد النبی کہتے ہو، نبی کا غلام. کہاں سے ثابت؟ آئیے مستدرک للحاکم کی حدیث، کتاب العلم والیوم 1 پیج نمبر 332، حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے کہ فاروق اعظم جب مسند خلافت پر بیٹھے،
مسند خلافت پر بیٹھے اور منبر رسول کی سیڑھی پر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم پر حاکم مسلط کیا گیا ہوں، میں بادشاہ ہوں، نہیں. حضرت عمر نے کیا کہا؟ کنت مع رسول اللہ فکنت عبدہ وخادمہ. کہتے لوگوں سنو، میں رسول اللہ کی صحبت بابرکت سے فیض یافتہ رہا ہوں، میں حضور کا بندہ اور حضور کا خادم رہا ہوں. یعنی آج جو یہ منصب ملا ہے یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا. آج جو یہ منصب ملا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت کی وجہ سے ملا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی، جب آپ کی بالوں میں سفیدی آ گئی، بڑھاپا آیا، تو اچانک ایک جنگل سے آپ گزرے جہاں پر کھیت وغیرہ بہت تھے. حضرت عمر اس جنگل میں کھڑے ہو کر آنسو بہانے لگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ اس کھیت کو دیکھتے ہیں، اس گھنے جنگل کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، اور رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ اللہ. حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ وہی کھیت ہے، وہی جنگل ہے جب میرا باپ خطاب مجھے جوانی میں یہاں لاتا تھا، جوانی میں یہاں لاتا. جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تو میرا باپ خطاب مجھے یہاں لاتا تھا، اور کیا کرتا تھا؟ اونٹ پکڑ کر مجھے دیتا. کہا عمر اس اونٹ کو فلاں درخت سے باندھ دے. میں جو ہے وہ درخت سے ایک اونٹ باندھتا، ابا دوسرا اونٹ دیتے، جب باندھنے آتا تو پہلا کھل چکا ہوتا، دوسرا لے کے آتا باندھتا، اور تیسرا دیتے تو دوسرا کھل جاتا. ابا غصہ کرتے، عمر تیرا کیا بنے گا؟ تیرے سے اونٹ نہیں سنبھلتے. ایک اونٹ باندھنے کو دیتا ہوں، دوسرا دیتا ہوں تو پہلا کھل جاتا، تیسرا دیتا ہوں تو دوسرا کھل جاتا. عمر تو کیا کرے گا؟ تیرے سے اونٹ نہیں سنبھلتے. کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ادھر اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے اونٹ نہ سنبھلتے تھے. آج جب سے حضور کا دامن پکڑا ہے، اسلام کو میں نے جب سے سینے سے لگایا ہے، الحمدللہ 30 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کر رہا ہے. یہ دیکھیے کہ زندگی بھر آپ نے فخر کیا تو صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سچا غلام بنایا ہے، اور اس پر آپ جو ہے وہ خوب فخر کیا کرتے، اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت میں عزیزان گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ گزار دی. اور جب آپ امیر المومنین بنے اور آپ پہلے حاکم ہیں جن کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا، حضرت عمر سے پہلے امیر المومنین کا لقب جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملا، صرف آپ ہی کو نصیب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی اپنے نفس کو کبھی کبھی جو ہے وہ سزا دیتے تھے. تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا، آپ جانتے ہیں کبھی کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اگر کسی کو منصب مل جائے تو اس کو آنکھیں کہتے ہیں اوپر ہو جاتی ہیں، بات کرنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، کر و فر اور ہی ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینے کی سخت گرمی دھوپ میں دن کے وقت آپ نے جو ہے وہ اتنی بڑی پانی کی مشکیزہ، پانی کا اتنا بڑا مشکیزہ ایسے کاندھے پر لے کر آپ مدینے کی گلیوں سے جا رہے. اہل مدینہ ایسی گرمی میں سناٹا، کھڑکیوں سے دیکھا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟
غلام کو کہہ دیتے، خادم کو کہہ دیتے، وہ پانی کا مشکیزہ بھر کے لے آتا، سارے اہل مدینہ حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عمر نے آگے چل کر مشکیزہ رکھا، پسینے سے شرابور، کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ اگر آپ کسی خادم غلام کو کہہ دیتے اللہ 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 کے نیک بندے ہوں تو ایسے ہوں، حضرت عمر نے کہا مجھے بھی پتا ہے، خادم کو کہہ دیتا وہ بھر دیتا، غلام کو کہہ دیتا وہ بھی بھر دیتا، لیکن میں نے یہ جانتے ہو کیوں اٹھایا؟ یہ اس لیے اٹھایا کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا اے عمر ارے دیکھ تو صحیح تیرے پاس کتنی طاقت ہے، تیرا رب روب اور دبدبا کیسا ہے، کیسر و کسرا تیرے نام سے کانپتے ہیں، تو امیر المومنین ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نفس میرے کو یہ کہہ کے اکسا رہا تھا تو میں نے بھی کیا کیا کہ ایسی گرمی کے اندر مشکیزہ پانی کا بھر کر کاندھے پہ لاد کر نفس کو بتا رہا ہوں تیری اوقات یہ ہے، جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان کا نفس جو ہے اس کو بلندیوں میں اڑانا لگے، ہوا میں اڑانے لگے، تو اسے اپنی اوقات یاد دلانی چاہیے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا علی انسان کی کتنی طاقت؟ حضرت علی نے کہا ایک پاؤں اوپر کر، اس نے ایک پاؤں اوپر کیا، فرمایا دوسرا کر، کہا حضور دوسرا نہیں ہوتا، میری طاقت اتنی، فرمایا انسان کی طاقت اتنی ہی ہے، باقی جو کچھ بھی اسے نصیب ہوتا ہے وہ سب اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے، اللہ کی عنایتوں سے نصیب ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی منصب پر پہنچ جائے، کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہی نظر کرے، اپنے اندر جو ہے ذرہ برابر بھی تکبر اور غرور نہ لائے، کیونکہ تکبر جو ہے آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، میں ہل گیا، کوئی پاؤ ڈیڑھ پاؤ نہیں، کوئی ایسی گٹھری نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آپ بتائیے آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سلام نہیں کرتے، کیونکہ ہم سلام کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے اپنا سامان نہیں اٹھاتے، ہم اٹھائیں گے تو چھوٹے آدمی بن جائیں گے۔ ہم آگے بڑھ کر کسی کو سینے سے نہیں لگاتے، ہم ایسے کریں گے تو چھوٹے آدمی بنیں گے، بڑے آدمی کہاں کہلائیں گے؟ نہیں، اسی لیے فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہو گیا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیزان گرامی، آپ کی عظمت اور شان آپ جانتے، قیصر و کسرا آپ کے نام سے ایسے، یہ سپر پاور ہے، جیسے امریکہ اور دیگر ہیں، یہ اس وقت کی سپر پاور طاقت ہے، قیصر و کسرا۔ یہ قیصر و کسرا حضرت عمر کے نام سے ایسے عمر تو ایسے کانپتی تھی، بڑی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے۔ اور میں نے کہا 30 لاکھ مربع میل، یہ کتنی حکومت کا، یہ حدود اربع، یہ 19 پاکستان جمع کریں تو حضرت عمر کی حکومت بنتی۔ کتنی؟ 19۔ یہاں بیچاروں سے ایک نہیں سنبھلتا، بھکاری بن کر جو ہے، جب دیکھو انٹرنیشنل بھکاری 10-10 لاکھ کے جوڑے پہن کر بھیک مانگنے کے لیے نکلتے، 70 مرتبہ کہہ کے جو ہے وہ تھوک کے چاٹنے لگے، ہم نے کاسا توڑ دیا، اور پھر آ کر بھکاری بن کر خزانہ خالی ہے تو جہنم میں جاؤ، کیوں مرے ہو ادھر؟ جب خزانہ خالی ہے تو کیا ہم نے کہا ہے بیٹھو ادھر؟ دھاندلیاں کر کے، چوری چکاری کر کے، آپ دیکھیے کتنا ظلم کیا ہے بجٹ میں۔ آپ کو عزیزان گرامی عوام مردہ ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، بے حس ہے، جو نہیں نکلتی،
جو آواز نہیں اٹھاتی. کتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت. آپ دیکھیے یہ کیوں دودھ نہیں مل رہا. آپ بسکٹ لینے جائیں نہیں ملے گا. کیوں؟ ٹیکس لگ گئے, بجٹ میں اتنا ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. یہ پوچھئے جن کو آپ ووٹ دیتے گریبان پکڑ کے, خبیث, اس لیے ہم نے تجھے ووٹ دیے تھے, اس لیے ہم نے تمہیں ووٹ دیا کہ تم غریب پر ظلم کرو. خوش کرنے کے لیے 12 روپے کی چپاتی تھوڑے دن کے لیے کر کے پھر اپنی اصلیت پر آ گئے, پھر اپنی اوقات تم نے دکھا دی. عزیزان گرامی, بات بہت کڑوی ہے. یقیناً یہ غریبوں کی محبت میں کہہ رہا ہوں, یہ غریبوں کے پیار میں کہ یہ ہم سب کی آواز ہے جو میں اس وقت بلند کر رہا ہوں. یہ دیکھیے ایک پاکستان نہیں سنبھلتا. اور فاروق اعظم 19 لباس دیکھیے. مجھے کسی نے کہا کہ ایک آدمی جو سفید کاٹن کا سوٹ پہنتا تھا, ثابت کپتان, کہتے ہیں خالی اس کا شلوار کرتا غالباً کہتا تھا 5 سے 4 لاکھ روپے کا کپڑا پہنتا تھا. آپ بتائیے اس غریب ملک, خدا کی قسم صحابہ سے پوچھئے, صحابہ کہتے ہیں کہ 19 پاکستان یعنی 30 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر اور قیصر و کسریٰ کی قوتیں جس کے نام سے کانپتی تھی, ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہے اور آپ کے جبے میں 70 پیوند لگے ہوئے, 70 پیوند لگے ہوئے. سوکھی روٹی, شہد آیا تو آپ نے اہل مدینہ کو جمع کیا اور کہا مدینے والوں کسی نے شہد بھیجا ہے, اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کھا لوں, اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے کھا لوں, تھوڑا چکھ لوں. یہ اسلامی حکمران ہے, یہ غریبوں سے محبت کرنے والے ہیں, یہ ریاست مدینہ ہے. ارے جب آٹا حضرت عمر کے دور میں قلت ہوئی, آپ نے آٹے کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا کہ میرا غریب مدینے کا مسلمان نہیں کھاتا تو عمر کیسے کھا سکتا. یعنی یہ عزیزان گرامی حکمرانی حضور کی نیابت کا حق ادا کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنکھ بند ہوگی تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ہر کسی کو اللہ کے حضور جواب دینا ہے. تو ہم کیوں اس مختصر زندگی میں, آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے لوگ جو ایسے مکھ کے ہلاتے تھے, یوں کرتے تھے, کہاں ہیں؟ آج قبر میں پڑے ہوئے ہیں. سب کو اللہ کے حضور جواب دینا. تو یقیناً فاروق اعظم کی اسلامی حکومت یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے, مسلمانوں آؤ اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل حل فرما دے گا. اور اس میں عوام کا بھی قصور ہے, میں منع نہیں کرتا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی کیا پوزیشن؟ میں نے کہا کہ وہاں پر 70% لوگ چوریاں کرتے ہیں, تو یہی حال ہوگا. یہ بیچارے 40% آپ ہم سب ایمانداری سے بھرتے ہیں, ہم بھی پیس رہے ہیں. یا دیکھیے کتنی چوری, کتنی چوری. یہ حالت دیکھیے, پورا علاقہ آپ ڈوبا ہوا. ہمارا بھی قصور ہے, عوام کا بھی قصور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف حکمرانوں کا, لیکن حکمرانوں کو سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا. فاروق اعظم فرماتے تھے نیل جو ہے, حالانکہ مصر کے اندر, فرمایا نیل کے کنارے اگر کوئی بکری پیاسی مر گئی تو عمر سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. آج حکمران کیوں نہیں سوچتے کہ کشمیر کے اندر کوئی غریب بھوکا مر گیا تو اللہ ہم سے پوچھے گا. پنجاب میں, سندھ میں, حقیقت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہیں جو ہیں آج بھی مسلمانوں کی یہ سرزمین تک رہی ہے, خاص طور پر بیت المقدس کی سرزمین عزیزان گرامی ان کی راہ تک رہی ہے. وقت نہیں ہے اس لیے اس پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزیزان گرامی ایک مجوسی آپ جانتے ہیں, آگ کی پوجا کرنے والا, ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے 2 داری خنجر آپ کے مبارک سینے پر زور سے مارا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اتنا گہرا زخم لگا کہ سوراخ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی مشروب پلایا جاتا، پانی پلایا جاتا منہ سے، تو وہ سوراخ سے سارا مشروب اور پانی باہر آ جاتا. آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے، جیسے ہی ہوش میں آتے زخم بہت گہرا تھا، پورا سوراخ ہو گیا سینے کے اندر، زخم بہت گہرا تھا، بار بار بے ہوش ہوتے. لیکن جب بھی ہوش آتا یہی کہتے، اے صحابہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ صحابہ کرام عرض کرتے، حضور آپ جب بھی ہوش آتا ہے یہ نہیں پوچھتے کہ میرا زخم کیسا ہے، یہ کیا پوچھتے نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا ہاں، نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے. یہ آپ کے الفاظ تاریخ میں سنہری حلفوں سے لکھے ہوئے کہ نماز کے بغیر انسان مسلمان کس کام کا. اور اسی تکلیف کے اندر بعض نے کہا 30 ذوالحجہ اور بعض نے 1 محرم الحرام آپ کا وصال ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے وصال ہوا، غیب سے رونے کی آوازیں آنے لگی، پہاڑوں سے رونے کی آوازیں آنے لگی. اچانک مدینے کی سرزمین پر اندھیرا چھا گیا اور دن کے وقت جو ہے ہر طرف اندھیرا ہی نظر آنے لگا. بچے ماں سے پوچھنے لگے، ماں کیا قیامت آ گئی؟ ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، حضور کے نائب اور جانشین فاروق اعظم کا وصال ہو چکا ہے. فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیزان گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا اور آپ اس مبارک جگہ پر آرام فرما ہے جہاں 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے، وہیں پر فاروق اعظم بھی آرام فرما، حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. عزیزان گرامی، مجھ سے کہا گیا کہ چند منٹ جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے سے بھی آپ بتائیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی یہ خواجہ غریب نواز کے مرید تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ خواجہ غریب نواز نے اپنا جانشین حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا، اور قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا جانشین جو ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو بنایا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. عزیزان گرامی، جب علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ دہلی گئے تو وہ وقت تھا، اور وہ ایسا وقت تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا کرنا تھا کہ جیسے ہی پنجاب سے یعنی ہمارے ملتان کے اندر حضور بابا فرید الدین نے علم حاصل کیا اور وہاں سے دہلی کی طرف گئے، حضور بابا فرید الدین جو ہے وہ دہلی پہنچے اور ادھر سے اجمیر سے غریب نواز دہلی پہنچ گئے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس حضرت بابا فرید الدین دہلی آئے مرشد پاک سے ملنے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ عبادت اور ریاضت میں لگ جاؤ، مجاہدات میں لگ جاؤ. آپ نے اتنے روزے رکھے کہ حضرت بابا فرید الدین کا جسم بالکل کمزور ہو گیا، اور اس کے بعد اچانک ایک کمرے میں بیٹھ کر بابا فرید الدین عبادت کرتے. اتنے میں ایک دن کیا ہوا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی آواز لگاتے ہیں، اے فرید الدین، اے فرید الدین، ارے اٹھو، دیکھو تو صحیح اور اپنی قسمت کے قربان ہو جاؤ کہ آج سلطان الہند غریب نواز خود چل کر تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں. حضرت بابا فرید الدین نے بڑی ہمت کی، بہت ہمت کی کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن عبادت اور مجاہدات اور روزے کی وجہ سے
اتنی جسم میں کمزوری کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ اتنے میں حضرت خواجہ غریب نواز قریب آتے ہیں، حضرت بابا فرید کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، پیشانی کو دیکھتے ہیں، اور چوم کر پہلی ملاقات میں کہتے ہیں، اے قطب الدین، ارے کیسے حسین نگینے کو تو تلاش کر لایا ہے، جانتا ہے کون ہے؟ ارے یہ وہ فرید الدین ہے کہ جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھرپور دین مدین کی خدمت کی، اور اجودھن جو اس وقت پاک پتن کے نام سے جو ہے وہ مشہور و معروف ہے، یہاں آ کر آپ نے اسلام کی دولت کو پھیلایا، بڑے بڑے جادوگروں سے آپ نے مقابلہ کیا اور لوگوں کو مسلمان کیا، یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سگے پوتے ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس آئے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین کے پاس آ کر کہا کہ میں سلطان الہند کا پوتا ہوں، حضور آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بھی ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ایک کلیئر کے اندر حضرت صابر کلیئر عطا کر دیا، اور دوسرا دہلی میں نظام الدین اولیاء جیسا ولی اللہ عطا کر دیا۔ آپ کے فیض سے جو ہے وہ دہلی کے بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء اور کلیئر کے شہنشاہ حضرت صابر پیا کلیئر، جو حضور بابا فرید الدین کے سگے بھانجے بھی تھے، ان کی تربیت کر کے آپ نے ایسے دو نگینے چھوڑے کہ جس نے اسلام کو عزیزان گرامی پورے ہند کے اندر پھیلایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ عزیزان گرامی کاملین میں سے تھے، اور نگاہوں سے لوگوں کی جو ہے وہ تقدیر بدل دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، انہی کاملین میں سے ایک ہمارے مرشد پاک حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، کہ جنہوں نے عزیزان گرامی اس شہر کراچی میں آ کر حیدرآباد دکن میں جو ہے آپ کی ولادت گاہ ہے، اور حیدرآباد دکن میں آج بھی ایک عظیم مزار ہے جس کا نام حضرت شاہ تراب الحق رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں وہاں کے، اور جو ہے اگر آپ جو ہے انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو اتنے عظیم بزرگ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے عرس پر لاکھوں مسلمان ہند کے شہروں سے آتے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری کا نام آپ کے نام پر آپ کے والد نے رکھا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد حسین الجیلانی تھا۔ آپ نے ان بزرگ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہند سے کراچی آیا، اور کراچی آنے کے بعد جو ہے اس کے بعد دنیا کی طرف میں بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ، جو دور کے رشتے میں ہمارے خالو بھی لگتے تھے، جب ان کے پاس پہنچا انہوں نے میرا ذہن بنایا، اور ایسا ذہن بنایا کہ مجھے قاعدہ بھی پڑھایا، مجھے قرآن بھی پڑھایا، درس نظامی کی کچھ کتابیں بھی پڑھائی، اور اپنی نگاہوں سے مجھے نیک انسان بنا دیا۔ الحمدللہ یہ حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فیض ہے کہ علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری یہ دین کی طرف آئے، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی جو ہے وہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کروایا، اور پھر اس کے بعد آپ کو خلافت بھی عطا کی، آپ کو اجازت بھی عطا کی، اور زندگی ہی میں اپنا مسلح بھی عطا کر دیا کہ لوگوں آج میں ہوں، الکل میں چل
چلا گیا دنیا سے تو یہ علامہ شاہ تراب الحق یہ تمہارا امام ہوگا۔ عزیزان گرامی، پھر آپ سچی نیابت کرتے رہے اپنے استاد محترم کی، اور آپ نے بیعت کی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بیٹے حضرت علامہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور بیعت پہلے فرماتے میں خط کے ذریعے ہوا، لیکن بعد میں جو ہے میں بریلی شریف گیا، اور بریلی شریف جب گیا تو فرماتے ٹرین سے اس وقت جاتے تھے، راستے میں ہوٹلیں بھی کئی ہندوؤں کی ہوتی تھی، آپ فرماتے ہیں تھوڑا سا فروٹ ہم نے لیا، اور وہ فروٹ ہم کھاتے کھاتے جو ہے وہ ہند کی طرف گئے، بھوک بھی بڑی تیزی سے لگی تھی، سارا راستہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کھایا کہ نہ جانے ہوٹلوں میں کیسا کھانا ہوگا، کوئی ہندو کا ہوٹل ہوگا۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم بریلی شریف پہنچے، حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کی خانقاہ میں حضرت مصطفیٰ رضا خان نے دیکھتے ہی اپنے جتنے خادم سے ان سے کہا کہ ہمارے ان بچوں نے پورا راستہ بھوک میں گزارا ہے، جاؤ انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ بولے ہم تو حیران ہو گئے کہ ابھی تو ہم نے بتایا ہی نہیں، اور حضرت نے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیعت کی، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاہ صاحب کے پیچھے 17 نمازیں بھی ادا کی، 17 نمازیں بھی ادا کی۔ عزیزان گرامی، اس طرح آپ جو ہے وہاں سے فیض لے کر اس ملک کے اندر جو ہے عزیزان گرامی کام کرتے رہے، اور بات تو بڑی طویل ہے سیرت بھی، لیکن 1-2 منٹ میں بس اختتام کرتا ہوں۔ یہ آپ آج جو دیکھ رہے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر ہر علاقے کی پرمیشن، پرمٹ، سیکیورٹی، رینجرز کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، یہ سب سیکیورٹی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ سب کا سب کردار علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب کا کردار ہے۔ آپ نے حکومت سے کہا کہ جب مٹھی بھر ایسے لوگوں کو کہ جو امام حسین کے نام پر 3 دن روڈ بلاک کرتے ہیں تم انہیں سیکیورٹی دیتے ہو، اور جب اہل سنت اس ملک کی اکثریت ہے تو میلاد مصطفیٰ میں سیکیورٹی کہاں ہوتی؟ تو الحمدللہ آپ نے یہ آواز بلند کی، اور جس طرح محرم کے آنے سے پہلے گورنر اور وزیر اعظم اجلاس بلاتے تاکہ امن قائم رہے، محرم کے آنے سے پہلے گورنر اور وزیر اعظم اجلاس بلاتے ہیں، اس وقت صرف محرم سے پہلے ہی اجلاس بلایا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول سے پہلے گورنر وزیر اعلیٰ اجلاس بلاتا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ شاہ صاحب کا کردار ہے کہ آپ نے ہی حکومت سے کہا کہ ہمیں جو ہے اس طرح سے امن و امان کا پروٹوکول دیا جائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور کامیابی دی۔ آپ اسمبلی میں پہنچے، وہاں بھی حق بلند کیا، اور جب یہ کہا گیا کہ مساجد میں مائک پر جمعے کے بعد سلام نہیں پڑھا جائے گا، آپ نے کھڑے ہو کر کہا اسپیکر صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ مساجد میں جمعے کے بعد، اب انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوگا ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور آپ نے پڑھ کے دکھایا۔ اور 295C گستاخ رسول کو سزائے موت، اس سزا کو بھی آئین اور قانون میں داخل کروانے والے علامہ سید شاہ تراب الحق، تو یہ بھی صحرا اللہ نے آپ کے سر پر رکھا۔ عزیزان گرامی، جب تک آپ تھے آپ جانتے تھے کوئی ایسا گستاخ بے ادب حضرت امیر معاویہ تفضیلی نام کے کوئی شر پسند کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ آپ کی آنکھ کیا بند ہوئی، کہاں کہاں سے بلوں میں سے چوہے نکل کر صحابہ پر بھونکنے لگے، صدیق اکبر کی عظمتوں پر بھونکنے لگے۔ الحمدللہ آپ نے اپنی زندگی میں بہترین کام کیا، اور اسلام کو اہل سنت کو فروغ دینے میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب انشاءاللہ تعالی جو ہے
ایک منقبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی